अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अब खैर आफ़ियत में रखे, आमीन। अपने इज़्ज़ो हमान में रखे, आमीन। आज हम पढ़ेंगे सूरह आल इमरान, ठीक है। कोई इसको आल इमरान भी कहता है, कोई इसको आल इमरान भी कहता है। तो ये सूरह आल इमरान है, जुज़ 3 है, द फैमिली ऑफ इमरान, यानी कि इमरान का कुंबा या घराना। वर्सेस 200, इसमें 200 आयात है। सूरह बकरा में 286 आयात थी, इसके अंदर 200 आयात हैं। 200 प्लेस ऑफ रेवलेशन मदीना, यानी कि वही का मकाम नज़ूल जहाँ पे नाजिल हुई थी, किस जगह पे नाजिल हुई थी, तो वो मदीना है। अब इसकी शुरुआत करते हैं, इसके इंट्रोडक्शन की। सूरह अल इमरान वर्सेस 1 से लेकर 32 तक, 1 से लेकर 32 तक हम पढ़ेंगे। इसके अंदर वर्सेस, इसकी स्टोरी क्या है, सबसे पहले स्टोरी पे बात कर लेते, यानी कि किस्सा या कहानी क्या है। Emphasis on the oneness of Allah and that Jesus is a prophet. The birth of Mary, the miraculous birth of Jesus, and their sending as Allah's subhanahu wa ta'ala messengers. Warning to the people of the book, Jews and Christians, and a call to the right path. अब इसका जो है आपको उर्दू तर्जमा करके दिखा देती हूँ मैं कि इसका उर्दू में क्या तर्जमा है। कहानी क्या, स्टोरी क्या है। अल्लाह की वहदानियत पर ताकीद और ये कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी है, मरियम की पैदाइश, ईसा की मौजज़ाना पैदाइश और इनका अल्लाह का रसूल बनाकर भेजना, अहले किताब यहूद व नसारा को तंबीह और सीधे रास्ते की तरफ दावत। मेन थीम मोनोथिज़म एंड कॉल टू द पीपल ऑफ द बुक, इसका उर्दू तर्जमा तौहीद और अहले किताब की दावत। आगे पढ़ते। This section discusses that Jesus is human, the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala and Mary's chosen status. ये हिस्सा इस बात पर बहस करता है कि ईसा अलैहिस्सलाम इंसान है, अल्लाह ताला की वहदानियत और मरियम की मुंतखब बरगज़ीदा हैसियत, चुनी गई हैसियत, यानी कि हाईलाइटेड वर्स से, O people of the book, come to a word that is equitable between us and you, that we will not worship except Allah. आल इमरान 64, ये आल इमरान की आयत नंबर 64 में उर्दू तर्जुमा आपको करके बताती हूँ। ए हबीब, तुम फरमा दो, ए अहले किताब, ऐसे कलमा की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और किसी को इसका शरीक न ठहराएं, और हम में कोई एक अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को प्रभु न बनाए। फिर भी अगर वह मुंह फेरे तो ए मुसलमानों, तुम कह दो, तुम गवाह रहो कि हम सच्चे मुसलमान हैं। की कॉन्सेप्ट्स: मोनोथिज़म, बिलीफ इन द वननेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जीसस ए प्रॉफिट इन इस्लाम, considered the Son of God in Christianity. की कॉन्सेप्ट का तर्जमा: तौहीद, अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखते हैं। यसू यानी ईसा अलैहिस्सलाम इस्लाम में एक नबी, ईसाईयत में खुदा का बेटा माना गया। पॉइंट्स: पीपल ऑफ द बुक, ज्यूज एंड क्रिश्चियंस, मैरी मदर ऑफ जीसस एंड ए हाईली रिवर्ड वुमन इन इस्लाम। अहले किताब यहूदी और ईसाई हैं। मरियम कौन है? यसू हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ, और इस्लाम एक इंतहाई काबिल एहतराम खातून। जुज़ 4 में हम पढ़ेंगे सूरह आल इमरान वर्सी 33 टू 92, यानी 33 से 92 तक। जुज़ 4 कहानी, स्टोरी। द मिरेकलस बर्थ ऑफ मैरी एंड जीसस मिशन, मैरी सिलेक्शन बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड जीसस अपॉइंटमेंट एज ए प्रॉफिट। कहानी है कि मरियम और ईसा की मौजज़ाना पैदाइश। मकसद, अल्लाह की तरफ से मरियम का इंतखाब और ईसा की बतौर नबी तकर्री, यानी कि चुने जाना नबी के तौर पे। मेन थीम, ग्रैटिट्यूड टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड स्ट्रगल।
اللہ کا شکر اور جدوجہد۔ اب پڑھتے ہیں روٹ آف ورسز۔ انہی سیکشن میں کیا کہا جا رہا ہے، ان آیات کا آپ نے روٹ دیکھنے کی کیا ہے، یعنی کہ نچوڑ کہہ لیں یا جڑ کہہ لیں۔ دس سیکشن ڈسکسز گریٹیٹیوڈ فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ's blessings, loyalty to him and inviting people to his path۔ اس حصے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے، اس کے ساتھ وفاداری اور لوگوں کو اس کے راستے کی طرف دعوت دینے پر بحث کی گئی ہے۔ ہائی رائٹڈ ورس، اللہ چوز میری اینڈ پیوریفائڈ ہر، ہی چوز ہر ابو آل ویمن آف آل نیشنز۔ آل عمران 42، سورہ عمران کی 42 نمبر آیت کے اندر ترجمہ بیان کرتی ہوں۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاکیزہ کر دیا ہے اور تمہیں سارے جہان کی عورتوں پر منتخب کر لیا ہے۔ کی کانسیپٹس ورسز 64 to 68 addresses that Prophet Ibrahim was neither Jewish nor Christian. It is emphasized that Muslims are the ones who should claim allegiance to him the most۔ ترجمہ آیات 64 سے 68 خطاب کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی۔ اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ اس کی بیعت کرنی چاہیے۔ آیت 64 کا ترجمہ 64 کا، اے حبیب تم فرما دو اے اہل کتاب، ایسے کلمہ کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کے شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں کوئی ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کو رب نہ بنائے۔ پھر بھی اگر وہ منہ پھیرے تو اے مسلمانوں تم کہہ دو، تم گوار ہو کہ ہم سچے مسلمان ہیں۔ آیت 65 کا ترجمہ، اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ توریت اور انجیل تو اتری ہی ان کے بعد ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ آیت 66 سن لو تم وہی لوگ ہو جو پہلے اس معاملے میں جھگڑتے تھے جس کا تمہیں علم تھا، تو اب اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آیت 67 ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ آیت 68 بے شک سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم کے حقدار وہ ہیں جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اور یہ نبی اور ایمان والے، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ پوائنٹس، پریپریشنز فار دا بیٹل آف احد اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسسٹنس، دا فرسٹ میجر بیٹل اینڈ وکٹری آف دا مسلمس۔ پوائنٹس، یہ نکات، جنگ احد کی تیاری اور اللہ کی مدد، مسلمانوں کی پہلی بڑی جنگ اور فتح۔ جز 4 سورہ آل عمران ورسز 93 to 200، 93 سے 200 تک۔ اسٹوری، دا بیٹل آف احد اینڈ دا ڈیفیکلٹیز فیسڈ بائی مسلمس، دا اسٹریٹجک مسٹیکس میڈ بائی مسلمس ان بیٹل اینڈ دیئر ریکوری ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیلپ۔ کہانی، جنگ احد اور مسلمانوں کو درپیش مشکلات، جنگ میں مسلمانوں سے کی گئی حکمت عملی کی غلطیاں اور اللہ کی مدد سے ان کا ازالہ۔ مین تھیم، ٹرسٹ ان اینڈ اوبیڈینس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ پر بھروسہ اور اطاعت۔ روٹ آف ورسز، emphasis on Jesus being a human and not the Son of God, emphasis on the importance of trust in Allah سبحانہ و تعالیٰ، یسوع یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے انسان ہونے پر زور دینا، نہ کہ خدا کا بیٹا، اللہ پر توکل کی اہمیت پر زور۔ ہائی لائٹڈ ورس، if Allah should aid you no one can overcome you, but if he should forsake you, who is there that can aid you after him؟ آل عمران 160، آل عمران کی 160 آیت کے اندر ترجمہ لکھا گیا ہے سورہ آل عمران کا، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کی کانسیپٹ، ان ورس 161 it is mentioned that anyone who plunders the state treasury will face punishment. In verses 124 and 125 it is mentioned that the angels will come to provide assistance.
آیت 161 اس میں ذکر ہے کہ جو بھی سرکاری خزانے کو لوٹے گا اسے سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آیت 124 اور 25 میں اس کا ذکر ہے کہ فرشتے مدد کے لیے آئیں گے۔ آیت 161 اور کسی نبی کا خیانت کرنا ممکن ہی نہیں، اور جو خیانت کرے تو وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جس میں اس نے خیانت کی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت 124 یاد کرو اے حبیب جب تم مسلمانوں سے فرما رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے۔ آیت 125 ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور کافر اسی وقت تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ پوائنٹس: The challenges and lessons learned by Muslims in the Battle of Uhud. جنگ احد میں مسلمانوں کو درپیش چیلنجز اور حاصل کیے گئے اسباق۔